اور حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد علی اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد جن کے دل میں حاجت ہے کہ انہیں بی بی سیدہ بیٹا عطا فرمائیں، ان کو بیٹا مل جانے کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ جناب سیدہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں، ہماری دعاؤں پر بی بی آمین فرما دے، بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ التماس سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بلند تر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله المعروف من غير رعية، والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج، ولا ليل تاج، ولا بحر صاج، ولا عرض ذات مہاد، ولا خلق ذو اعتماد۔ الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله۔ صلوات محمد وآل محمد۔ لامحدود حمد و ستائش ہے اس پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، وہ جو رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ تمام حمد و ستائش اس علی الاعلیٰ کے لیے کہ جو مسبب الاسباب ہے۔ آج خدا کے پاکیزہ ناموں میں سے ایک نام کو انتخاب کیا، عشرہ مجالس کی 8ویں مجلس ہمارے دلوں کے اس لیے زیادہ قریب ہے کہ آج ذکر ہوگا مسبب الاسباب کے ساتھ مصائب باب الحوائج۔
تو آج کا جو دسترخوان ہے وہ 2 باب سے مل کر بنتا ہے. ایک باب اللہ کا در، ایک باب الحوائج عباس مولا کا در. موضوع خدا اور حسین آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگی. خدا کا پاکیزہ نام، حمد ہے اس کی کہ جو مسبب الاسباب ہے، یعنی جو سبب بنانے والی ذات ہے، رستہ بنانے والی ذات ہے، رکاوٹوں کو ہٹانے والی ذات ہے، کرم کرنے والی ذات ہے، نوازشیں کرنے والی ذات ہے. آسان الفاظ میں کہوں، مسبب الاسباب، رستہ بنانے والی ذات ہے. کہ ہم نے دیکھا اس کی مثالوں کو قرآن میں اللہ کو کہا جاتا ہے مسبب الاسباب، رستے بنانے والا، آسانیاں بنانے والا، آسانیاں فراہم کرنے والا، نجات دہندہ. جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے شکم میں رکھا گیا، خدا رستے بنانے والا ہے. مسبب الاسباب یعنی مشکلات سے نکالنے والا، رستے پیدا کرنے والا، رستے بنانے والا. جب نبی یونس کو مچھلی کے شکم میں رکھا گیا، اس پر بھی قرآن کی آیت ہے کہ جب وہ غصے میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، جبکہ نبی کا کام ہے ہدایت کرنا. سامنے والا اگر ہدایت نہیں پاتا، وہ اگر ظلم و بربریت بھی کرے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. نبی یونس کا صبر ہو گیا ختم، تو وہ غیظ و غضب میں آ گئے کہ خدا اس قوم پر عذاب بھیجے. تو کہتے ہیں کہ پھر خدا ناراض ہوا، کہا کہ میں نے اگر تمہیں نبی بنایا تھا تو تمہیں صبر کرنا چاہیے. تو ان کے اس فعل کو ناپسندیدہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس کو شکم میں رکھا مچھلی کے، اور وہ اس شکم میں آ کر ایک دعا کرتے تھے. کل میر صاحبہ کے گھر ہم نے وہ ذکر کیا، آیت کریمہ پڑھ رہے تھے. کسے بولتے ہیں آیت کریمہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کریمہ کو دہراتے جاتے تھے، قرآن کی آیت ہے وَالظَّنُّونِ إِذَا هَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ عَلَيْهِ نَقْدِرًا عَلَىٰ، کہ وہ شکم میں موجود تھے تو انہوں نے وہاں پر پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار عالم، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا ہے، تو اس لیے میں اس تاریخی میں پھنس گیا ہوں. اگر اب تو میری نجات نہیں کرے گا تو مالک مجھے یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا. تو مسبب الاسباب ہے، میرے لیے رستہ بنا. اس کے بعد کہتے ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو تاریخی میں پھنس جائے گا اور مجھے پکارے گا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم فکذلک ننجی المؤمنین، کہ جو کوئی مجھے تاریخی میں صدا دیتا ہے، غم کا مارا، مصیبت کا مارا، مصیبت زدہ، تو میں اس کو غم سے نجات دلاتا ہوں. میں اس کو غم سے نجات، اور ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دلایا کرتے ہیں. قرآن کی آیت، غموں میں پکارا جاتا ہے، خدا نجات کراتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مچھلی کے شکم میں نبی کو صحیح زندہ سلامت واپس پلٹا دیا. اگر خدا مسبب الاسباب نہیں ہوتا تو مچھلی کے شکم میں دانت بھی تو موجود ہے نا، دانت سے چبا سکتا تھا. ہاں جی، دانت سے چبا کر لقمہ بنا کر حلق میں اتار دیتا. وہاں دیکھیں انسان کے اندر کھانا ہضم کرنے کے لیے کچھ کیمیکلز ہیں نا، وہ کھانے کو ہضم کرتے ہیں. ہر جاندار میں یہ کیمیکل موجود ہوتے ہیں. ہو سکتا تھا کہ مچھلی کے شکم میں کھانا ہضم کرنے کا کیمیکل وہ نبی کو خدا نخواستہ ہضم ہو جاتے، کچھ بھی ہو جاتے، مگر خدا مسبب الاسباب ہے، جو اس کا ارادہ ہے وہ کن فیکون کا مالک ہے. تو وہ جب تک نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح دوسری مثال ہمیں قرآن میں ملتی ہے مسبب الاسباب کے، جب فرعون کا لشکر پیچھے قتل کرنے کے لیے موجود ہے، آگے سمندر ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، سوائے موت کے کوئی چارہ کار نہیں. اس وقت پروردگار عالم کے نبی سے قوم کہنے لگی یا نبی خدا، ہم تو آپ کے ماننے والے تھے، ہم آپ کے ساتھ جو چلے ہیں. ایک مثال ہمارے یہاں دی جاتی ہے اردو میں،
آگے کنواں پیچھے کھائی، یعنی آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، آگے سمندر ہے، سمندر میں ہم چل نہیں سکتے، کوئی زمین تھوڑی ہے، وہ تو ہم اندر چلے جائیں گے، پیچھے جا نہیں سکتے، پیچھے تلواریں حمایل کیے فرعون کا لشکر حملہ ہوگا، بال بچے بوڑھے ضعیف سب قتل ہو جائیں گے۔ تو اے نبی خدا کیا کرے؟ نبی خدا نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے، وہ رستہ بنائے گا۔ پروردگار عالم نے اپنا کرم دکھایا، کہا کہ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ پروردگار میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے۔ تو کہا یہ کس لیے ہے؟ اس سے معجزہ کرو، اپنے عصے کو سمندر پہ مارو۔ جیسے ہی مارا گیا وہ سمندر 2/3 ہوا، لشکر پار ہو گیا۔ خدا مسبب الاسباب ہے، اس کے لیے مشکل نہیں کہ وہ سمندر چیر کر آسانی سے اپنے نبی کو اور اس کی قوم کو صحت و سلامتی کے ساتھ پار کروا دے۔ خدا مسبب الاسباب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اتنی آگ بھڑکائی گئی، اتنی آگ بلند کی گئی کہ اس کا جو تپش تھی وہ اگر دور بھی انسان کھڑا ہوتا، اتنی تپش کے وہ بھن جائے، تپش سے وہ سڑ کے کولا ہو جائے، یعنی اتنی مقدار میں روایتوں نے کہا کہ آگ بلند کی گئی۔ اب نبی کو ڈالنا بڑا دشوار تھا، تو انہوں نے کوئی ایسی مشین لائی ہوگی، کوئی کریٹ لائی ہوگی جو ان کو پکڑ کے یوں دور سے پھینک دے نبی ابراہیم کو۔ تو کوئی ایسا سلسلہ چلا، جب انہیں پھینکا جا رہا تھا تب ایک چھوٹا سا پرندہ آیا، اپنی چونچ میں ذرہ برابر پانی کا قطرہ لیے مدد کرنا چاہتا تھا نبی کی۔ اس کی چونچ میں، اتنی سی چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ وہ آگ اتنی ماحوسات سے بھڑکائی گئی، پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا کہ حجت خدا کی پہچان وہ آخر میں نجات کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ نے اگر ولایت علی کے نور کو روشن کر دیا، یعنی حجت خدا کو پہچان لینا یہ نجات کا باعث بنتی ہے۔ کل رباب نے مجلس پڑھی تھی، خدا اس کو صحت و سلامتی عطا کر، اس نے جملہ پڑھا تھا کہ اپنے حجت کے وقت کی معرفت رکھے بنا کوئی مر گیا تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اس پرندے سے سیکھنا چاہیے کہ وہ حجت خدا کو یعنی اپنے وقت کے نبی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ معلوم ہے اس کو کہ چونچ میں اتنا سا پانی آئے گا جو آگ بجھے گی نہیں، پھر بھی مدد کرنا چاہتے تھے، بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ اس وقت نبی ابراہیم نے بس ایک جملہ کہا کہ پروردگار عالم تو مسبب الاسباب ہے۔ آج جو تیرا دوست ہے، خلیل خدا ہے، پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے تیرے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مدد چاہیے تو تیری چاہیے۔ خدا نے اپنے کرم کا مظہر دکھایا، وہ مسبب الاسباب جو آگ سے رستہ بنا کر اسے گلزار میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ آگ کو پھولوں میں تبدیل کر چکا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، خدا مسبب الاسباب ہے۔ اب 3 مثالیں بیان کر لی، اس سے زیادہ بھی بیان کر سکتی ہوں لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ آئے موضوع خدا ہو گیا حسین، 8ویں مجلس میں اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو آنٹی جان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ مشکلات سے نکالنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم کو معلوم ہے یہ جو دنیا ہے نا، یہ بڑے درد و کرب کی جگہ ہے، یہاں کوئی بھی سکون سے جی نہیں سکتا۔ کسی کو مال کی تنگی ہے، کسی کے یہاں بیٹے کی آزمائش ہے، کسی کو خدا نے بیٹیوں سے نوازا ہے، کسی کو خدا نے بے اولاد رکھا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دی ہیں، کسی کے شوہر کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ اس سے تنگ ہے، کوئی قرض دار ہے، قرضے اٹھا اٹھا کے کمر خمیدہ ہے، کوئی بچیوں کے نصیب کے لیے پریشان ہے، جس کی جوان بیٹیاں ماں کی دہلیز میں بیٹھی ہوئی۔ کہنا کیا چاہتی ہوں، یعنی یہ دنیا بے سکونی کا ایک گھر ہے، یہاں کسی کو بھی چین اور سکون سے رہنا میسر نہیں۔ تو اگر خدا خود کو مسبب الاسباب نہ کہے، مشکلات سے نکالنے والا نہ کہے، آسانیاں پیدا کرنے والا نہ کہے،
تو انسان کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ یہ جو خدا کا نام ہے آسانیاں پیدا کرنے والا، اسی آسانیوں کے سلسلے میں مالک نے ہمیں 14 در دے دیے کہ جس در پہ بھی جاؤ مسبب الاسباب ہے وہ ہستیاں، تمہاری مشکلات کا حل ان کے پاس ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اوپر یہ کرم ہو گیا کہ ہم نے جب چاہا حسین مولا کے قریب ہو جائیں تو ہم نے فرش بچھایا۔ میں نے کہا آنٹی جان، اولاد اور مال بڑی آزمائشیں ہیں، ہم مر سکتے ہیں، ہم حسین کا فرش چھوڑ نہیں سکتے، ہمارے پاس 100 بجے کھانے کو نہیں ہوگا، ہم سال بھر بھوکے رہ لیں گے، پیسے جمع کر لیں گے کہ مولا کا فرش ضرور بچھنا چاہیے۔ ہمارے شوہر کے پاس نوکری نہ ہو، ہم جیسے تیسے خود کا پیٹ کاٹ کر بچوں کی تھوڑی بہت ضروریات پوری کر کے ہم یہ سیکریفائز نہیں کر سکتے کہ حسین مولا ہمارے گھر کی زینت نہ بنے۔ یہی واقعہ کو نقل کیا گیا۔ حسین مولا مسبب الاسباب کیسے ہیں؟ جہاں بات آ جائے فرش عزا بچھانے کی تو کرم ابا عبداللہ ہمیشہ ہماری راہوں کو ہموار کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، یہ ہماری استطاعت نہیں ہے کہ مولا حسین ہمارے گھروں کے رونق بن رہے ہیں۔ یہ مولا حسین کا ہم سے وعدہ ہے کہ جب تم مجھے نہیں بھولو گے تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حسین مولا مسبب الاسباب ہے۔ واقعہ لکھا گیا تیزی کے ساتھ کہ ایک گھر ہے، وہاں عزاداری امام حسین اسلام ہوتی تھی۔ دیکھیے حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، مال کبھی کسی گھر میں زیادہ ہو تو پھر بعد میں نہیں ہوتا، تو پھر سے ہوتا ہے، تو پھر سے نہیں ہوتا، خدا کے اپنے کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ہر سال عشرۂ مجالس ہوا کرتی تھی، بہترین خطیب آتے تھے، سب کچھ آتے تھے۔ حالات کی تنگی کی وجہ سے ان کے یہاں ایک سال فرش نہیں بچ پا رہا تھا۔ شوہر نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے قرضہ مل جائے، کہیں سے ادھار مل جائے، مگر ہر سال مولا حسین ہمارے گھر کی رونق بنا کرتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر سال ان کے یہاں عشرۂ مجالس ہوتی ہے، دور دور سے لوگ ہمارے گھر پر آ کر مولا حسین کے فرش پر بیٹھ کر اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں، مولا سے دعائیں مانگتے ہیں، مولا کے نام پر تبرک لیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں مولا کے نام پر سفرہ بانٹا جاتا ہے، مگر حالات گنجائش نہیں دے رہے تھے۔ ایک سال فقر فاقہ اور تنگ دستی میں پھنس گئے، ان کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ شوہر نے زوجہ سے کہا کہ تمہارے پاس اگر کوئی سونا، کوئی ایسی چیز، کوئی زیور موجود ہو تو مجھے دے دو، ہم اس کو بیچ کر جتنا پیسہ بن سکے گا ہم اس سے نیاز امام حسین کریں گے، ہم 10 دن کا عشرہ کروائیں گے، ہم مولا کی نیاز ضرور کریں گے، چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو آ گئی، کہنے لگی اپنے خاوند سے کہ میرے پاس اگر سونا یا کوئی ایسی چیز ہوتی تو میں سب سے پہلے تم پہ قربان کر دیتی، کیونکہ جس طرح لوگوں کو معلوم ہے فاطمہ زہرا ہمارے گھر کی مہمان بنتی ہے، ہمارے گھر کی مہمان بنتی ہیں، اوروں کو شاید فرق نہ پڑتا ہو، وہ کہیں اور جا کر مجلس سن لے، لیکن میرا دل تو کٹے گا کہ فاطمہ زہرا ہمارے گھر کی مہمان نہیں بنی، وہ سیدۃ النساء العالمین کیا اس سال ہماری مہمان نہیں بنیں گی؟ کہتی بس یہی درد عورت کو کھائے جا رہا تھا۔ کہا شوہر سے میرے پاس کوئی سونا نہیں ہے، کسی سے قرض لے آؤ، ہم مولا کے نام پر فرش بچھائیں گے۔ ہر کسی کے پاس گیا، سب کے دروازے پہ دستک دی، سب کچھ کیا، مگر کوئی بھی پیسہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ حسین مولا مسبب الاسباب مولا دیکھ رہے تھے کہ یہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن مجلس کروانا حسین مولا کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے اپنا گھر مولا کو دے دینا، اس پہ ذکر کروانا، نام لکھنا، خطبہ کا انتخاب کرنا، مجلس کون پڑھے گا، حدیث قصہ کون پڑھے گا، کون محفل کی رونق بنے گا، کس نے عزاداری کرنی ہے، کون نیاز بنائے گا، کس کے پیسے لگنے ہیں، یہ سارا انتظام ابا عبداللہ حسین کے ہاتھوں میں ہے، اور عباس مولا منتخب کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جب آدھی رات ہونے لگی، مغرب کا وقت آ گیا،
ہر طرف منادی ہو گئی کہ اے فلاں مومن کے یہاں اس سال عشرہ مجالس نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے حالات تنگ ہیں، پیسوں کی وجہ سے اس سال ان کے یہاں فرش نہیں بچھے گا۔ اب لوگ اور جگہ مجلس پر جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ وہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کو حسرت سے دیکھنے لگے کہ ہر طرف مجلسیں ہو رہی ہیں، چاند نمودار ہو چکا، فرش بچھ گیا، ماتم ہوگا، نوحہ ہوگا، مگر ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کھانے پینے کے لالے ہیں، ہمارے پاس سونا گولڈ وغیرہ کا کوئی ہمیں قرض دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ تو عورت نے کہا ماں فاطمہ زہرا ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اس سال بیوی ہم سے راضی نہیں، ہمارے گھر آنا نہیں چاہتی۔ تو پریشان تھے کہ کیا کریں۔ زوجہ نے، ماں ہے وہ، مامتہ رکھتی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے باپ کے سامنے لائی، کہا کہ اسے بردہ فروشوں کے بازار میں بیچ دو، اسے غلام کے کپڑے پہناتی ہوں، اس کو غلام بناؤں گی، پھٹے پرانے پیون لگے کپڑے پہناتی ہوں، اس کو غلام زیادہ سمجھ کر بازار میں جا کر بردہ فروش کے بازار میں اس کو بیچ دو، جو پیسہ مل جائے گا اس سے ہم 10 دن مولا حسین کے نیاز کریں گے اور مولا کے نام پر مجلس برپا کریں گے۔ فاطمہ زہرا کے آمد ہمارے گھر میں ضرور ہونی چاہیے، آدھی رات ہو گئی ہے نا، حسین مولا ہمارے گھر ضرور آئیں گے۔ بیٹا ہے، علی اکبر کے صدقے سے بی بی نے مجھے دیا تھا، میں اسی کو بی بی کے بیٹے کے راہ میں دینا چاہتی ہوں۔ ایک یہی حل ہے کہ اس کو بیچ کر پیسہ لایا جائے اور اس سے امام حسین کا فرش بچھایا جائے۔ کہتے باپ راضی ہو گیا، اپنے بیٹے کو بردہ فروش کے بازار میں لے گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، سارے غلام بک رہے تھے، وہ جوان اپنے بیٹے کو لیے بیٹھا رہا، اس سے کوئی غلام خریدنا نہیں چاہتا، آدھی رات کا وقت ہو گیا، سارے غلام بک گئے، بازار بند ہو گیا، وہ پھر بھی بیٹھا رہا کہ شاید کوئی آئے گا میرے بچے کو خریدے گا، مجھے اتنا بس پیسہ مل جائے کہ مولا حسین کے نام پر میں عزاداری برپا کر سکوں۔ مزید رات گزرتی رہی، آدھی رات کا پہر آ گیا، جب انتظار کرتا رہا کہ کوئی بیٹے کو خریدنا نہیں چاہتا، دل افسردہ ہو گیا، دل میں بات آئی کہ شاید اس سال حسین ابن علی ہم پر نظر کرم نہیں کرے گا، اس سال حسین مولا کا فرش ہمارے گھر پہ نہیں بچھنے والا۔ جب دل میں یہ بات آ گئی کہ مولا کی ماں ہم سے راضی نہیں ہے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، صحرا سے گزر ہوا گھر جا رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ایک گھڑ سوار آ گیا، اس گھڑ سوار نے کہا پیچھے سے، اے جوان غلام بیچو گے؟ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ پلٹا، کون ہے کہ جو اس صحرا میں آ گیا مجھ سے غلام خریدنے کے لیے؟ کہتا ہے ایک خوبصورت حسین جوان، منہ پر نقاب ڈالے، ایک مرتبہ قبا پہنی ہوئی ہے، قبا سے خود کو لپیٹے ہوئے ہے، مجھ سے کہتا ہے یہ غلام بیچنے کے لیے ہے۔ میں نے کہا جی حضور بالکل بیچنے کے لیے۔ کہتے ہیں اس کی کیا رقم لوگے؟ کہتے ہیں کہ بس اتنی رقم دے دو کہ میرے گھر پر 10 دن کا مولا حسین کا ماتم ہو جائے، مولا حسین کا سفرہ ہو جائے، مولا حسین کی نیاز ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اس گھڑ سوار نے کہا میرے گھوڑے پر پوٹلی لگی ہوئی ہے پیسوں کی، سکوں کی، اسے لے لو۔ کہتے ہیں حضور اپنے ہاتھوں سے دیجئے نا، مجھے لگے گا میرا مولا حسین مجھے کرم کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ گھڑ سوار نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے کہتے ہیں کہ تو خود لے لے۔ وہ کہنے لگا آپ میرے بچے کو خریدنا چاہتے ہیں، میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں، مولا حسین نے کوئی سبب بنا دیا، آپ کے ہاتھوں سے مولا میرے گھر کی رونق بن جائیں گے۔ کہتے ہیں وہ گھڑ سوار نے رو کر کہا اگر میرے بازو سلامت ہوتے علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنا و چادر بازاروں اور درباروں میں پھرائی نہ جاتی۔ اپنے بچے کو گھوڑے پر سوار کر کہتے وہ حسین جوان، میں جا رہا تھا پیچھے پلٹا کہ اپنے بچے کو سکھلاؤں کہ یہ آج کے بعد تیرا مالک ہے، یہ جو کہے گا تو نے کرنا ہے، مگر وہ گھوڑا وہ حسین جوان میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا، نہ دائیں جانب نہ بائیں جانب۔ میں بس خوش تھا کہ مولا نے پیسے بھیج دیے۔ میں مسجد میں پہنچا، میں نے منادی کروائی، اعلان کروایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماں فاطمہ زہرا میرے گھر مہمان بن رہی ہیں،
جو چاہتا ہے آئے، عزاداری ہوگی، ماتم ہوگا، نیاز ہوگی، مجلس خطاب ہوگا، جناب سیدہ کا ماتم ہوگا، ان کے بیٹے حسین ابن علی کا، علی اکبر کا فرش ہے، عباس مولا کا فرش ہے، مصائب اونا محمد ہوں گے، قاسم کے ٹکڑوں کا تذکرہ ہوگا، سب میرے گھر تشریف لیا۔ کہتے ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، بہترین مجلس ہو گئی۔ جب فرش اٹھ رہا تھا، آدھی رات کا منظر ہو گیا، ماں ہے نا 10 دن تک تو وہ حسین پر روتی رہی تھی، پھر مامتا بھی تو دل میں ہے، جب گھر کے حجروں کو دیکھتی تھی کہ وہ جو میرا بچہ موجود تھا، وہ جو ماں کہہ کر پکارا کرتا تھا، اب کوئی ماں کہنے والا گھر میں موجود ہی نہیں ہے، اب حسرت سے دیواروں کو تکتی تھی، حسرت سے بیٹے کے بستر کو دیکھتی تھی، کبھی خود سے اس بیٹے کے بستر کو خود سہلاتی تھی کہ میرا بچہ اس بستر پر سویا کرتا تھا، میں اپنے بچے کے ناز اٹھاتی تھی۔ مامتا غالب ہونے لگی، جب شوہر کو دیکھا کہ کہیں شوہر کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ شاید مجھے بچے کو بیچنا نہیں چاہیے تھا، اور ہمارے گھر مولا حسین کا نیاز نہیں ہوتا، تو خود کو سنبھالا، ممتا کو غالب نہیں آنے دیا، چپ کر کے پہنچی، بستر پر سوئی، تسبیحات لیے ہوئے، بس دل میں ایک خیال اٹھ رہا تھا، میرے شوہر نے جس کو بیچا ہوگا کہیں وہ تماچے تو نہیں لگاتا ہوگا، کہیں وہ ظلم تو نہیں کرتا ہوگا، کہیں وہ گھر کا زیادہ کام تو نہیں کرواتا ہوگا، کہیں وہ ظالم تو دھوپ میں تو نہیں بٹھاتا ہوگا، اس نے میرے بچے کو کھانا بھی کھلایا ہوگا کہ نہیں کھلایا ہوگا، کہیں وہ پیاسا تو نہیں ہوگا۔ یہ سارے سوال ماں کے دل و دماغ میں بس چل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ پھر بھی روتی ہوئی کہتی تھی، اے فاطمہ زہرا، میں نے آپ کے بیٹے کے غم کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا بیٹا آپ کے راہ میں دے دیا، بی بی اگر میرا بچہ بھوکا پیاسا ہو نا تو کرم کر لینا، اس کو ظالم سے بچا لینا۔ کہتی پھر دل بے چین تھا، بار بار دروازے پر آتی تھی کہ شاید میرا بچہ آ گیا ہو ماں کہتے ہوئے، مگر پھر مایوس ہو کر حجرے میں آ جاتی تھی، پھر سوتی تھی، پھر تسبیح پڑھتی تھی۔ کیا دیکھا کہ دق الباب ہو گیا، گھڑ سوار آ گیا اس کا بچہ لیے، اور ساتھ میں ایک کالے برقعے والی بی بی آ گئی۔ ماں باپ نے اس کو دیکھا، کہنے لگی، اے خاتون، ہمارے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی، ارے اس کو غلام بننا نہیں آتا، ہم اس کو سمجھا کر تمہیں واپس بھیجتے ہیں کہ اب سے یہ تیرے مالک ہے، یہ تجھے جو حکم دیں گے تجھے ماننا ہوگا، اب سے ہم تیرا کچھ نہیں لگتے، ہم نے تجھے حسین کی راہ میں دے دیا۔ وہ کالے برقعے والی بی بی اس عورت کو کہنے لگی، یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں کرتی مومنہ، جب تو میرے بچے حسین پر رو رہی تھی، جب تو نے اپنا بچہ میرے حسین کی راہ میں دے دیا، ارے میں نے عباس کو بھیجا تھا، عباس یہ کسی ظالم کے ہاتھ نہ لگ جائے، عباس اس کو لے جاؤ، ارے اس کا خیال رکھنا، یہ میرے حسین کا غلام ہے عباس، میرے بچے نے اس کو نازوں سے رکھا، عباس نے کمی نہیں ہونے دی، جب تو میرے بچے پر رو رہی تھی تو میں تیرے بچے پر ظلم کیوں کرتی، ارے وہ جو پیسے تھے وہ میرے حسین نے بھیجا دیے، میرے حسین کا ماتم تیرے گھر ہو گیا، عشرۂ مجالس ہو گئی، ارے میں سب سے پہلے آتی تھی، میں نے اکبر کا پرسہ تجھ سے لیا، میں نے قاسم کا پرسہ تجھ سے لیا، شہداء کا ماتم تجھ سے پرسہ لیا، میں تجھ سے راضی ہو گئی، ارے حسین کی ماں کا کرم دیکھنا چاہتی ہے، تو میرے بچے کو روتی رہی، یہ تیرا بچہ میں واپس دینے آئی ہوں۔ جناب سیدہ نے اسے اس کا بچہ واپس لوٹا دیا۔ ماں باپ خوش ہیں، کرم ابا عبداللہ ہو گیا۔ میں نے کیا جملے کہے، حسین مسبب الاسباب ہیں، حسین مولا چاہتے ہیں، بس تم اپنا گھر مجھے دے دو، پھر نیاز میری طرف سے، کھانا میری طرف سے، ذکر میری طرف سے، بلانے والا میں خود ہوں گا، نیاز تقسیم کرانے والا میں خود ہوں گا، میں تمہارے گھر تمہارا مہمان بن کر آ جاؤں۔ جناب سیدہ پرسہ لینا، یہ کون عباس ابن علی ہے کہ جب لشکر ابا عبداللہ حسین
جب ہر کوئی شہید ہو گیا، انصار شہید ہو گئے، جب جناب زینب کے گود کے پالے آ گئے، جب لاشیں خیمے میں آتے تھے، جب قاسم کی گٹھڑی خیمے میں آتے تھا، جب علی اکبر کا لاشا حسین سے اٹھایا نہ جاتا تھا، جب اصغر کے گردن پر تیر ستم چل گیا، جب لشکر باقی نہ رہا، مولا عباس کہتے تھے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ مولا حسین فرماتے تھے عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، عباس میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ کہتے تھے مولا عباس علیہ السلام آقا مجھے جانے دیجئے، گود کے پالے مارے جا رہے ہیں، آقا مجھے مرنے کی اجازت۔ مولا فرماتے تھے اے عباس تجھ سے زینب کو ڈھارس ہے، تجھ سے سیدانیوں کو ڈھارس ہے، عباس تجھ سے میری کمر مضبوط ہے، عباس تجھ سے اشقیہ ڈرتی ہے، عباس میری سکینہ بڑی خوش ہے، میرے بچے مطمئن ہے، تو جانے کے لیے اجازت جو مانگے میں زینب کو کس کے حوالے کروں گا، میں سکینہ کو کس کے حوالے کروں گا۔ مولا کو جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی تو مولا مایوس ہو کر ایک مرتبہ جملہ کہنے لگے، مولا کہنے لگے آقا آپ جو مجھے کہتے ہیں عباس میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دیتا، تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا حسین نے کہا نہیں عباس تجھ سے میری کمر مضبوط ہے۔ اب مولا مایوس ہو کر خیمے کی طرف جانے لگے، اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب سکینہ مشکیزہ ہلا ہلا کر دیکھتی تھی، شاید چند قطرے پانی رہ گئے ہو، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، میں بھیا کو پانی پلاؤں گی۔ کہتے ہیں مولا حسین مولا جناب سکینہ کے پاس ہے، کہنے لگے اے شہزادی بڑی پیاسی ہو کیا؟ کہنے لگے بچی چچا سے چمٹ گئی، کہنے لگے چچا عباس زباں پر کانٹے پڑے ہوئے ہیں، چچا تالو سے زبان چپک جاتی ہے، چچا میں بات نہیں کر پاتی، ہو سکے تو ذرا پانی کی سبیل لا دیجئے۔ شہزادی نے مشکیزہ پکڑایا، مولا عباس نے کہا کہ اے میری لاڈلی اپنے بابا سے میری سفارش کرا دو، کہو کہ چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ ابھی مولا نے بچی کا ہاتھ تھاما، مولا حسین نے دور سے آتا دیکھا، کہا عباس وہیں پر رک جاؤ، سکینہ کی سفارش نہ لانا۔ جناب سکینہ کہنے لگی بابا چچا عباس سے کہہ دیجئے تھوڑی پانی کی سبیل لا دیجئے، خیمے میں بچے پیاسے ہیں۔ مولا حسین نے کہا سکینہ ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو، جب شام غریبہ دامن جل جائے گا، جب شمر تماچے لگائے گا، جب کانوں سے بالیاں اتاری جائیں گی تب چچا کو پکارو گی، چچا کو مدد کے لیے جب صدا دو گی پھر چچا نہ لوٹے گا۔ سکینہ عباس بس بچوں کے لیے پانی کی سبیل لا دیجئے۔ علی کا شیر دل بیٹا جیسے ہی سوار ہوا اشقیاں چھٹتی گئی، ایسے شیر کا بچہ جیسے میدان میں اتر آتا ہے جب گیدڑ بھاگ جاتے ہیں وہ منظر دکھائی دیا۔ علی کا علی بیٹا فرات کی طرف برق کی مانند تندی اور تیزی سے پہنچا، پانی سے مولا کے قدم چھپ رہے تھے، ذوالجناح کے قدم پانی پر چھپ رہے تھے، مولا عباس کا علم لہرا رہا تھا۔ جناب سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا، کہا وہ بچوں میرے چچا کا علم دریا میں اتر گیا، میرا چچا مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے کہ پانی بھر کے لائے گا، سب کوزوں کو اٹھا لو، میں سب کو پانی پلاؤں گی، سب سے پہلے بھیا اصغر کو پانی پلاؤں گی، میرا بھیا بہت چھوٹا ہے۔ اب جو بی بی نے دیکھا علم دائیں جھکنے لگا، پھر بلند ہوا بائیں جھکنے لگا، مولا کا ایک شانہ دھوکے سے قلم ہوا، پھر دوسرا شانہ قلم ہوا، آنکھوں میں تیروں کی بارش ہو گئی، ایک تیر چبھ گیا، بدن تیروں سے بھر گیا۔ اب مولا نے اپنی آنکھوں سے تیر نکالنا چاہا،
اپنے گھٹنوں سے تیر کو نکالنا چاہا، کسی ظالم نے فرق اختر پر ارے گرز کا وار کیا، ارے ویسے ضرب چلی جیسے 19 رمضان کو علی مولا کے سر پر ضرب چلی، ارے سر قرآن کی طرح دوبارہ سر قرآن کی طرح کھل گیا، ارے عباس مولا زی سے زمین پر آ گئے، ارے جب شاہ سوار گرتا تھا اپنے شانوں کی مدد لیتا تھا، ہمارے کٹے شانوں والا مولا جب زی سے زمین پر آیا، ارے منہ کے بل زمین پر گر گیا، آواز دی آقا درکنی مولا درکنی اجرکم اللہ۔ جب مولا حسین نے صدا سنی کہا اعلان قضا ظاہری، عباس تیرے جانے کے بعد ارے میری قبر ٹوٹ گئی، ارے بھیا کے پاس پہنچے، ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، ایک آنکھ میں خون بھر گیا، کہتے ہیں آقا اے میرے مولا، میں جب اس دنیا میں آیا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی، آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک میں خون بھر گیا، اپنی قبا سے میری آنکھوں کا خون صاف کر دیجئے مولا، میں جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، بس چند جملے رہ گئے۔ مولا نے آنکھوں سے ایک مرتبہ قبا سے خون صاف کیا، ارے بھائی نے بھائی کو دیکھا، میرا با وفا مولا ارے اپنا سر کو حسین مولا کی گود سے ہٹا لیتا تھا، پھر مولا رکھ کے پیار کرنا چاہتے تھے، ارے پھر سے ہٹا لیتا، مولا عباس سے مولا حسین نے کہا اے میری جان عباس بھیا سے ناراض ہو، کہنے لگے آقا ارے جب آپ اسی سے زمین پر آئیں گے آپ کا چہرہ کسی کے زانووں پر نہ ہوگا۔ ایک ماں پاس کھڑی تھی، کہنے لگی او میرا عباس، ارے میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ، ارے میں حسین کا سر اپنی گود میں رکھ کر اصغر کی طرح پیار کروں گی عباس۔ کہتے ہیں کہ بس مولا حسین نے کہا اے عباس میری ایک حسرت تو پورا کر دو، ارے آپ نے زندگی بھر مجھے آقا کہا، مجھے مولا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو عباس، ارے حسرت ہے حسین ابن علی، میں چاہتا ہوں مجھے بھائی کہہ دو۔ اب مولا حسین سے مولا عباس کہنے لگے ہائے میرا غریب بھیا، ہائے میرا مظلوم بھیا، ہائے 9 لاکھ کے لشکر میں تنہا گر جانے والا بھیا۔ کہتے ہیں کہ جب مولا عباس نے مولا حسین کو بھیا کہہ دیا، ایک ماں پاس کھڑی تھی، کہنے لگی او میرا عباس جس طرح تو نے حسین کو بھیا کہہ دیا، ایک مرتبہ مجھے بھی ماں فاطمہ زہرا کہہ کے پکارو عباس، ارے میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ، مجھے بھی ماں فاطمہ کہہ کے پکارو عباس۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب۔ الہ ہماری اس عبادت کو قصیر بنا کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم بانیان فرش رضا صوبیہ واجب کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرما، ان کی بیٹیوں کے نیک اور اچھے نصیب فرما، اس کے بیٹے علی اصغر کو صحت و سلامتی کے ساتھ طولانی عمر عطا فرما، بانیان فرش رضا کے شوہر کے جاب میں برکت و وسعت عطا فرما، ان کے جو عزیز جو ان سے حاسد کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں مالک تو ان سے بری نظروں سے ان کو بچا، صوبیہ باجی کو اپنے خود کا ذاتی گھر عنایت فرما، پروردگار فاطمہ آپی کو مولا عباس علیہ السلام کا غلام عطا فرما، فاطمہ آپی کو ان کا پیارا چاند سا فرزند عطا فرما، سحر کو بیٹی عطا فرما، رباب کو صاحب اولاد بنا، نورین آپی کو صاحب اولاد فرما، عالیہ آپی کو صاحب اولاد فرما، میری بہن کو بیٹا عطا فرما، آنٹی حسینہ کے بچوں کو اپنے شوہر و بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرما، ان کے بیٹوں کے بہترین برید عنایت فرما، ان کے بچوں کے بہترین جابس عطا فرما، جابس ہیں تو اس کے روزگار میں برکت عطا فرما، مالک جو کوئی بے روزگار ہے اسے روزگار عطا فرما،
جو کہ قرض داری سے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب سبحانہ جو بیمار ہے اسے شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرما. پروردگار آنٹی جان فرش عذاب موجود ہیں، وہ جو دعا کرنے کے لیے آئی ہیں اسے قبول و منظور فرما. پروردگار بچے جو دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی چاہتے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. ہم سب کے دلوں میں زبانوں پر جو جو حاجت ہے اسے قبول کر کے ہم پر احسان فرما. اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے جناب سغرا صلوات اللہ علیہ کا تمام بیٹیوں کے نیک اور اچھے نصیب فرما. تجھے جوانی علی اکبر کا واسطہ سب کے شوہروں کے حفاظت فرما، ان کے والدین کی حفاظت فرما، ہم سب کے برادران کے حفاظت فرما. جن کو تو نے صاحب اولاد بنایا بیٹے عطا فرمائے، ان کی ماؤں کو ان کی بہترین تربیت کرنے کا ذوق عطا فرما. مالک تو سب کو اپنا خود کا ذاتی گھر عنایت فرما. جو کوئی پریشانی ہے جس کے گھر میں نندوں کے مسئلے ہیں کچھ بھی ہے رب سبحانہ وتعالیٰ تو انہیں ان مسائل سے نجات عطا فرما. تو ہم سب کے اوپر کرم عطا فرما. آج ذکر باب الہوائیں جو امام زمانہ کی آمین فرما. ہم سب کی دعاؤں کو امام زمانہ کے صدقے سے قبول و منظور فرما. ہمارے کریم آقا و مولا کے صدقے سے ہماری تمام دلی حاجات کو قبولیت کی منزلت عطا فرما. ہماری تمام حاجت میں سے سب سے بڑی حاجت قائم علی محمد کے ظہور میں تاجیل فرما. جب ہمارا کریم مولا آ جائے تو ہمیں لبیک کہنے والوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستعود فيها وأقصى الحاجة وصلى الله محمد وآل محمد. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستعود فيها وأقصى الحاجة وصلى الله محمد وآل محمد. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستعود فيها وأقصى الحاجة وصلى الله محمد وآل محمد. اے پروردگار عالم جو تیرا نام مسبب الاسباب ہے، ہر طرح سے راستے بنانے والا مالک، ہماری زندگیوں میں بھی بہترین راستے ہموار فرما. مالک مولا حسین اسلام مسبب الاسباب ہیں، ہم سب کی حاجات کو مسبب الاسباب کے مولا حسین کے صدقے سے قبول و منظور فرما. جو کچھ مانگا اسے مستجاب فرما، جو کچھ نہیں مانگا اسے مستجاب فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد وآل محمد پر بلند تر صلوات. ماتم حسین.